السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ماسیل قصہ بت سازوں کا، جو کہ تحریر ہے نور راجپوت کی۔ اور چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 9۔ ایما کی اگلے 2 دن ماسیل سے ملاقات نہ ہو پائی۔ تیسرے دن وہ انسٹیٹیوٹ آئی تو پورا خالی تھا۔ اس نے حیرانی سے چاروں جانب دیکھا۔ کورس کے آخری دن تھے اور کوئی بھی نہیں آیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ابھی سوچ رہی تھی کہ کیا کرے، تبھی وہاں مارتھا نمودار ہوئی۔ مسٹر ماسیل اپنے اسٹوڈیو میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اسے پیغام دیتی جا چکی تھی۔ جانے وہ کون سی میٹنگ میں گیا تھا جو تیسرے دن لوٹا تھا۔ ایما کے یہ 2-3 دن مصروف گزرے۔ اس کے یونیورسٹی میں فائنل ایگزام شروع ہونے والے تھے اور وہ اسی لیے اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دے رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر قدم اٹھاتی اسٹوڈیو کی جانب بڑھ گئی۔ اسے یاد تھا کہ 3 دن پہلے اس نے ماسیل سے کہا تھا کہ اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے، اور ماسیل اس کی بات کیسے بھول سکتا تھا؟ اس لیے جیسے ہی وہ اسٹوڈیو پہنچی، ماسیل اندر ایک نامکمل سے مجسمے کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ آواز سن کر وہ پلٹا۔ اس کی نظریں ایما سے ٹکرائیں۔ 3 دن اسے بنا دیکھے کیسے گزارے تھے یہ بس وہی جانتا تھا، لیکن وہ اپنے جذبات کا اظہار کر کے ایما کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ قدم بڑھا کر اندر آئی اور کھڑی ہو گئی۔ ماسیل کے ساتھ اکیلے اس کے اسٹوڈیو میں رکنا اسے تھوڑا عجیب لگ رہا تھا۔ وہ سرمئی پینٹ پر سفید ہائی نیک پہنے ہوئے تھا۔ اس کے گھنے بال پیشانی پر بکھرے تھے۔ وہ تھوڑا الجھا، تھوڑا تھکا نظر آ رہا تھا۔ ماسیل کی نظریں اس پر رک کر پلٹنا بھول گئی تھیں۔ وہ ٹی پنک کلر پہنے ہوئے تھی، جارجٹ کا کھلا ٹراؤزر اور اس پر ڈھیلا سا ٹاپ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح اسے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوئی۔ سر پر گہرے سبز رنگ کا گرم اسکارف۔ وہ بہت خوبصورت نہیں تھی، لیکن اس کے گرد ایک ہالہ تھا جو ماسیل کو اپنی جانب کھینچتا تھا۔ اگر آج آف تھا تو مجھے کیوں بتایا نہیں؟ ایما نے بات ہی شکایت سے شروع کی تھی۔ وہ پزل تھی، تھوڑی الجھی ہوئی، تھوڑی کنفیوز۔ ماسیل کی خاموش نگاہیں وہ خود پر زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے گویا ہوئی۔ میرے ایگزامز ہیں اور آپ نے میرا ٹائم ویسٹ کیا۔ وہ بلا وجہ جھنجھلائی۔ اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ماسیل قدم اٹھاتا اس کے قریب آ گیا اور پھر 2 قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ کیسی ہیں آپ مس ایما؟ وہ اس کی خفگی کو نظر انداز کرتے محبت سے پوچھنے لگا۔ آج آف تھا، پر صرف اسٹوڈنٹس کا، آپ کا نہیں۔ آپ نے تو مجھے میرے اہم سوال کا جواب دینا تھا، اسی لیے میں یہاں رکا ہوں۔ وہ واپس پلٹا اور گلاس ونڈو کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اسے سنبھلنے کے لیے وقت دینا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے ایما کچھ کہتی تبھی دروازے پر مارتھا ابھری۔ وہ چائے کی ٹرالی کے ساتھ حاضر تھی۔ ماسیل کے لیے کافی جبکہ ایما کے لیے چائے تھی اور ساتھ میں کھانے پینے کا سامان۔ وہ ٹرالی رکھ کر واپس چلی گئی۔ اسے ایما ناپسند تھی، پر وہ ماسیل کے سامنے اف بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ایما نے گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کرنا چاہا۔ بیگ کندھے سے اتار کر میز پر رکھا اور پھر ماسیل کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ باہر پول میں بطخیں معمول کے مطابق تیر رہی تھیں۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ ایما خود سے کچھ بولے، اور پھر وہ بولی۔ بت سازی کیوں کرتے ہیں آپ؟ لہجہ عام سا تھا۔ مجھے پسند ہے۔ یہ آرٹ میرے اندر تھا ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے شاید، اس نے ہولے سے جواب دیا اور واپس پلٹ کر ایک ہاتھ میں چائے جبکہ دوسرے میں کافی کا کپ اٹھایا تھا۔ وہ ایما کے پاس آیا اور اسے چائے تھما دی تھی۔ ایما کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ بظاہر اس کی نگاہیں پول میں تیرتی بطخوں پر جمی تھیں، لیکن اس کا ذہن کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ لیکن انسانوں کے مجسمے ہی کیوں؟ آپ کچھ اور بھی تو بنا سکتے تھے۔ اس نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ نگاہیں اب بھی باہر جمی تھیں۔ انسان سے زیادہ دلچسپ اور خوبصورت کچھ نہیں، اس لیے انسان ہمیشہ سے میری پہلی چوائس رہا ہے۔ ان کی گفتگو عام سے انداز کے آگے بڑھنے لگی تھی۔ مسٹر ماسیل، کیا میں آپ کے بنائے گئے وہ سارے مجسمے دیکھ سکتی ہوں؟ وہ یکایک اس کی جانب پلٹی۔ وہاں بہت سارے مجسمے تھے اور کافی مجسمے ڈھکے ہوئے تھے سفید کپڑے سے۔ سیاہ ادم سفید مجسمے۔ سیاہی اور سفیدی یکایک ملنے لگی تھی۔ کیوں نہیں، ضرور۔ ماسیل نے کافی کا کپ واپس رکھا اور آگے بڑھ کر اسٹوڈیو کی ساری بتیاں جلا دیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ مجسموں سے سفید کپڑے اتارنے لگا۔ سفید مجسموں کی خوبصورتی اور کاریگری دیکھ کر ایما حیران رہ گئی۔ اس کا پرسنل اسٹوڈیو تو شاہکاروں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ اپنا چائے کا کپ واپس رکھتی آگے بڑھی۔ ہر مجسمے کے لیے الگ میز تھا جس پر مجسمہ خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ وہ دیکھتی رہی اور پھر اس کی نگاہیں ٹھہر سی گئیں۔ وہ پہلے حیران ہوئی اور پھر ساکت رہ گئی۔ اسے اپنی پیشانی جلتی محسوس ہوئی۔ اس کے بالکل سامنے ایک بہت بڑے میز پر ایک بہت بڑا، بلکہ سب سے بڑا مجسمہ رکھا ہوا تھا۔ اکاروس سے بچ کر رہنا اور خود اکاروس نہ بن جانا، ٹیرو کے الفاظ اس کی سماعت میں گونج کر رہ گئے۔ اس کے سامنے ہی اکاروس کا سفید مجسمہ نصب تھا۔ یہ کوئی 7 فٹ اونچا مجسمہ تھا۔
وہ سیدھا کھڑا ہونے کی کوشش میں تھا، جبکہ اس کے دونوں دیے ہوئے کل پر پیچھے کی جانب باندھے گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کا جھکاؤ کمر کے بل تھا۔ اس کا چہرہ آسمان کی جانب تھا۔ اس کے پیروں کو زنجیروں میں باندھا گیا تھا، دونوں ہاتھ کھلے ہوئے تھے۔ وہ زور لگا کر اپنے پر آزاد کرنے کی کوشش میں تھا۔ اس کے چہرے پر اذیت واضح تھی۔ وہ کتنی دیر اس مجسمے کو دیکھتی رہی، بنا پلک جھپکے بت بنے۔ یہ کاروس ہے، ایکویریس، ایکویریس، تمہیں پسند آیا؟ وہ اسے بتاتا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور فخر سے کاروس کو دیکھنے لگا۔ یہ آپ نے بنایا ہے؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ پائی اور اس کی بات سن کر ماسیل مسکرا دیا۔ ظاہر سی بات ہے، ماسیل جسے بت ساز کہا جاتا ہے، میں اپنے اسٹوڈیو میں کسی اور کے مجسمے کیوں رکھوں گا؟ ایکاروس سے بچ کر رہنا، ایکاروس سے بچ کر رہنا۔ ٹیرو کے الفاظ زور پکڑ گئے تھے، لیکن وہ نظر انداز کر گئی۔ وہ اب گھوم کر مجسمے کا جائزہ لے رہی تھی، جبکہ ماسیل اسے ایکاروس میں اتنی دلچسپی لیتے دیکھ تھوڑا حیران ہوا۔ جانتی ہو اسے؟ ہاں، وہ جو اپنی حدوں سے نکل گیا تھا، پھر جلنا اور ڈوبنا اس کا مقدر ٹھہرا، ایما نے ہولے سے جواب دیا۔ اس کا جواب سنتے ہی ماسیل کا قہقہ بلند ہوا۔ وہ ہنسا اور پھر ہنستا چلا گیا۔ تو تمہیں بھی باقی لوگوں کی طرح لگتا ہے کہ ایکاروس قصوروار ہے؟ اس نے تصدیق چاہی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ تمہیں تو لگے گا ہی، تم تو مذہبی لڑکی ہو۔ اس نے جواب ہی خود دے دیا، طنزیہ جواب۔ لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی، یوں جیسے وہ بھول گیا ہو کہ ایما کون تھی۔ میرے خیال سے اپنے بنائے گئے دائرے سے باہر نکلنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے، لیکن مجھے پھر بھی افسوس ہے۔ ایما کو اس کا یوں ہنسنا اچھا نہیں لگا تھا، اور پھر ہر بار وہ اس کے مذہبی ہونے پر چوٹ کرتا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر فاصلہ مٹاتا اس کے عین سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایما پل بھر کو ٹھٹکی۔ کیا ہوگا اگر تم کبھی اپنی حدود سے باہر نکل آؤ تو؟ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو ایما جھیل نہ پائی تھی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اس خیال نے تو اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرے خیال سے کہ ہم کسی اور ٹاپک پر بات کرنے آئے تھے۔ وہ اس کے پاس سے نکلتی تیزی سے چائے کی جانب بڑھی جو اب ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ پانی کی طرح ٹھنڈی ہو چکی چائے نہیں پی سکتی تھی، اس لیے اس نے ایک پیسٹری اٹھائی۔ یہ سب کرنے کا مقصد ماسیل سے فاصلہ رکھنا تھا۔ اس کی اس حرکت پر ماسیل مسکرا دی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے دور رہتی تھی، دور رہنا چاہتی تھی، اور یہی بات ماسیل کو تکلیف میں ڈالتی تھی۔ اوکے مس ایما، تو بتائیں مجھے کیوں آپ اپنے خدا کی عبادت کرتی ہیں اور کیوں وہ عبادت نہ کرنے پر سزا دیتا ہے؟ وہ ایک دم پروفیشنل ہوتا تم سے آپ پر آ گیا تھا۔ ایما نے پیسٹری منہ میں رکھتے ہوئے اس کے تمام مجسموں کو ایک نظر اور دیکھا تھا۔ میٹھے کا ذائقہ منہ میں گھلتے اسے اچھا محسوس ہوا۔ تو مسٹر ماسیل، آپ نے کہا کہ انسان ہمیشہ آپ کی چوائس رہا ہے، اس لیے آپ ان کے مجسمے بناتے ہیں۔ یہ سارے مجسمے آپ کے ہیں اور آپ ان کے خالق ہیں۔ وہ بولتے ہوئے اب اسٹوڈیو میں آگے کی جانب بڑھی، جہاں دونوں جانب لائن میں لکڑی کی میزوں پر مجسمے سجے تھے۔ ماسیل نے اس کی پیروی کی۔ پتہ ہے، اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو فرشتوں نے پوچھا کہ آپ انسان کو کیوں بنا رہے ہیں، جبکہ عبادت کے لیے تو ہم ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں اسے زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجوں گا، اور جو تم نہیں جانتے میں وہ جانتا ہوں۔ وہ رکی اور پلٹ کر ماسیل کو دیکھا۔ اسٹوڈیو کی ساری کھڑکیاں کھلی تھیں، جس سے ڈوبتے سورج کی سرخ کرنیں اندر آ رہی تھیں۔ کچھ دیر پہلے بادل چھائے تھے، اور ابھی جب بادل ہٹے تو شفق چاروں جانب پھیل گئی تھی۔ آپ نے کہا کہ انسان آپ کی پہلی چوائس ہے۔ بالکل، انسان اس کائنات کی پہلی چوائس ہے۔ خدا نے اسے بہت ہی کمپلیکس بنایا ہے۔ وہ پل بھر کو رکی۔ ماسیل خاموشی سے سینے پر دونوں ہاتھ باندھے اب ایک مجسمے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ اسے ایسے سن رہا تھا جیسے دنیا میں اس کی آواز کے علاوہ اور کچھ میسر نہ ہو، اور ہوتا بھی تو ماسیل اس وقت کسی کو میسر نہ ہوتا۔ ایک بات بتائیں، اگر آپ کو اختیار دیا جائے کہ آپ ان مجسموں کو زندہ کر سکیں تو کیا آپ انہیں زندہ کرنا چاہیں گے؟ جیتے جاگتے سانس لیتے مجسمے؟ سوال عجیب تھا، لیکن ماسیل کا جواب فوراً آیا، بنا سوچے سمجھے۔ نو، نیور۔ یوں جیسے اسے اس کا خیال ہی برا لگا۔ کیوں؟ اس کا کیوں بہت گہرا تھا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ زندہ ہو کر میری طرح سفر کریں اس جہنم جیسی دنیا میں۔ پہلی بار اس کے لہجے میں کرواہٹ محسوس ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ؟ وہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ماسیل نے یکایک جواب دیا۔ آپ ان مجسموں کے خالق ہیں، آپ انہیں سفر نہیں کرنے دیں۔ مسٹر ماسیل، آپ کو اپنا خدا پسند نہیں، آپ ہرگز ویسے خدا نہیں بنیں گے۔
تو پھر آپ کیوں نہیں چاہتے کہ یہ زندہ ہوں، یہ جئیں، یہ سانس لیں؟ جانے وہ کیا سننا چاہ رہی تھی، وہ پل بھر کو خاموش ہوا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں ان میں سے کسی ایک کو بھی ایسے انسان سے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی کسی ایسے انسان سے محبت ہو جائے جو بدلے میں کچھ نہ دے پائے۔ اس نے سوال کا رخ موڑا۔ گہری نگاہیں ایما پر جمی تھیں۔ پل بھر کو ایما کی رنگت بدلی۔ اسٹوڈیو میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ یوں لگنے لگا جیسے وہاں سارے مجسموں میں روح پھونک دی گئی ہو اور وہ جیتے جاگتے سانس لیتے ان کی باتیں سن رہے ہوں اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے ہوں۔ او ہو مسٹر ماسیل، کوئی بات نہیں، آپ اپنے مجسمے کو ڈرتے مت دیکھنا۔ آپ نہیں چاہتے کہ یہ سفر کرے تو اس کے محبوب میں اس کے لیے محبت پیدا کر دینا۔ اس بار وہ مسکرائی اور پورے اسٹوڈیو میں دھیمی دھیمی سی ہنسی گونج گئی تھی۔ ایک اڑوس اپنی تکلیف بھول کر اب سننے لگا تھا۔ وہ مائیکل جیکسن جیسے اپنی سانولی رنگت پسند نہیں تھی، وہ بھی تو اپنے اصلی روپ میں مائک تھامے اب اسٹیج پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی بدصورتی بھول کر اب ایما کی خوبصورت ہنسی میں کھونے لگا تھا۔ وہ دائیں جانب سے 7ویں نمبر پر رکھا جیک اسپیرو بھی تو جیسے ہوش میں آیا۔ اس نے اپنے ہیڈ کو اونچا کیا اور پھر بھویں اٹھا کر اس عجیب سی لڑکی کو دیکھا۔ بائیں جانب سے پہلے نمبر پر موجود وہ خوبصورت حسینہ تھوڑا چڑھ گئی تھی۔ یہ کون ہے؟ وہ اب چلتے ہوئے ایک مجسمے کے سامنے رکی۔ وہ ایک ہینڈسم سا آدمی تھا۔ ڈونٹ یو نو ہم؟ ماسل حیران ہوا۔ یہ ٹام کروز ہے، امریکن ایکٹر۔ کبھی میں اس کا فین تھا۔ یہ تب بنایا تھا سالوں پہلے۔ وہ ہنس دیا اور ٹام کروز نے برا سا منہ بنایا۔ وہ اسے کیوں نہیں جانتی تھی؟ پورے اسٹوڈیو میں چہمہ گوئیاں سی پھیل گئی تھیں۔ کہاں تھے ہم؟ ہاں، یاد آیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں سب سے فیوریٹ مجسمہ کون سا ہے آپ کا؟ مجھے تو سارے ہی پسند ہیں۔ کوئی ایک؟ وہ جاننے کو بےتاب تھی۔ کئی مجسموں پر اب تک کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ یقیناً ماسیل نے انہیں برہنہ بنایا ہوگا اور وہ ایما کی اتنی تو عزت کرتا تھا کہ اس کے سامنے انہیں ڈھکا رہنے دے۔ ایک اڑوس، ابھی تک تو، اس نے جواب دیا۔ فرض کریں آپ کا ٹام کروز آپ کی دنیا میں زندہ ہو جائے، یہ ایک اڑوس بھی، وہ جیک اور مائیکل بھی، یہ حسن کی دیویاں، یہ سب زندہ ہو جائیں اور آپ انہیں اختیار دیں کہ وہ خوشی سے رہ سکیں، تو بدلے میں آپ ان سے کیا چاہیں گے؟ میں چاہوں گا کہ ان کا جو دل چاہے وہ کریں۔ ان میں سے اگر کوئی شراب پینا چاہے وہ پیے، کوئی سنگر بننا چاہتا ہے تو بنے، کوئی جوا کھیلنا چاہتا ہے تو کھیلے، کوئی اڑنا چاہتا ہے تو اڑے۔ میں نہیں چاہوں گا کہ وہ اس دنیا میں تڑپیں۔ اس نے سنجیدہ الفاظ میں جواب دیا۔ نگاہیں اب بھی ایما پر جمی تھیں جو ایک اڑوس مجسمے پر پڑی۔ نگاہیں اب ایما پر تھیں جو ایک اڑوس کے مجسمے کے پاس کھڑی تھی، اور تبھی اس کی نظر آخر میں کھڑے میلیفیسنٹ کے مجسمے کے پاس گئی تھی۔ وہ جادوگرنی اپنے تمام تنتر منتر کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ چڑیل اور جادوگرنی جیسی ہو تم میلیفیسنٹ جیسی چڑیل اور جادوگرنی جیسی ہو۔ کیا تمہیں کسی نے بتایا کہ تم کتنی بری ہو، جس نے اپنے ہی جذبات کو قید کر رکھا ہے؟ تم ہمیشہ میری باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتی ہو۔ روز کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی اور وہ ہنس دی۔ ماسیل کو وہ ایسے ہنستے ہوئے کسی اور ہی دنیا کی باسی لگی تھی۔ اس رات ایمان اپنے کمرے میں واپس آئی تو وہ الجھی ہوئی تھی۔ یشما کا آج آف تھا، وہ کمرے میں ہی تھی۔ عبدل نے ایمان کو بری طرح الجھا دیا تھا۔ اس کا رویہ، اس کا انداز نارمل نہیں تھا، اور پھر اس نے خدا کے بارے میں ایسے بات کیوں کی تھی؟ اسے کیوں لگا کہ وہ یہاں آ کر اپنا خدا بھول گئی تھی؟ اسے کیوں لگا کہ وہ یہاں آ کر اپنا خدا بھول جائے گی؟ پاگل! وہ اسی سوچ میں اپنے بیڈ تک آئی اور اپنا بیگ بیڈ پر گرا دیا تھا۔ اس کا دماغ بری طرح چکرا گیا۔ جانے کیا چکر تھا، وہ خود نہیں سمجھ پائی۔ یشما اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہیڈ فون لگائے لیپ ٹاپ سامنے رکھے برگر کھاتے ہوئے کوئی فلم دیکھ رہی تھی، پر ایما کو دیکھ کر اس کی توجہ ایمان کی جانب گئی تھی۔ ان دونوں کی آپس میں زیادہ بات چیت نہیں ہوتی تھی۔ ایمان دن میں نہیں ہوتی تھی تو یشما رات کو۔ جب یشما واپس آتی تو ایمان سوئی ہوتی، البتہ یشما واپس آتے ہی ویڈیو کال پر مصروف ہو جاتی۔ وہ دھیما بھی بولتی تو اس کی سرگوشیوں سے ایمان کی آنکھ کھل جاتی۔ اسے بیزاری تو بہت ہوتی، البتہ وہ اس کی روم میٹ تھی، اسے برداشت تو کرنا ہی تھا۔ اسے یوں ہی الجھتا ہوا بیٹھا دیکھ یشما نے اسے پکارا، ایمان، یہ برگر کھاؤ گی؟ میں نے 2 آرڈر کر لیے تھے، لیکن اب مجھ سے کھایا نہیں جا رہا۔ ایمان نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اپنے سامنے برگر رکھے بیٹھی تھی۔ ارے تھینک یو سو مچ، میں کھانا کھا چکی ہوں اور لیٹ نائٹ نہیں کھاتی۔ ایمان نے سہولت سے انکار کیا۔ وہ دیر رات گئے کھانا نہیں کھاتی تھی۔ ٹیسٹ تو کرو، وہ پھر سے گویا ہوں۔ ابھی تو بالکل دل نہیں ہے، ورنہ میں لازمی کھاتی۔
इस बार ایمان کو انکار کرنا برا لگا، لیکن وہ زیادہ کھانے کی عادی نہیں تھی۔ یشما واپس اپنے لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو گئی، جبکہ ایمان کے ذہن میں ابھی تک عبدل کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ اس نے وقت دیکھا تو رات کے 10 بجنے والے تھے۔ وہ اٹھی باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ 5 منٹ بعد وضو کر کے واپس آئی اور جائے نماز بچھا کر نماز کی نیت باندھ لی۔ اسے عبدل نے کہا تھا کہ اپنا خدا چھوڑ مت دینا، تو وہ بھلا کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ وہ تو اپنا خدا ساتھ لائی تھی۔ تیرے ہونٹوں پر مکڑی کے جالوں کے جمنے کا دکھ تو بہرحال مجھ کو ہمیشہ رہے گا۔ تم نے چپ ہی اگر سادنی تھی تو اظہار ہی کیوں کیا تھا؟ یہ تو ایسے ہے کہ بچپن میں کہیں کھیلتے کھیلتے کوئی کسی چیز کو اسٹیچو کہے اور پھر عمر بھر اسے مڑ کر نہ دیکھے۔ وہ دائمہ جبیل تھی، عرف ڈامی، جو خاندان کی ذہین اور فتین لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خوبصورت اور خوش اخلاق بھی تھی۔ وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھی۔ MBA کرنے کے بعد اس نے ہمدان صاحب کا بزنس سنبھال لیا تھا، جس میں اس کی فیملی کا بھی حصہ تھا۔ وہ خوبصورت، پرفیکٹ اور نازک لڑکی ایسے شخص کی محبت میں مبتلا تھی جو اس کا ہوتے ہوئے بھی اس کا نہیں تھا، اور اس کے نام کی انگوٹھی اپنی نازک انگلی میں سالوں سے پہنی ہوئی تھی۔ اور ایک وہ دشمن جاں جو دیکھتا بھی نہیں تھا، جس کے پاس فرصت ہی نہیں، یا صرف اسی کے لیے فرصت نہیں۔ اس وقت بھی وہ اپنے آفس میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی اسکرین کو گھور رہی تھی۔ اس نے 3 گھنٹے پہلے اپنے جان سے عزیز محبوب کو میسج کیا تھا، مگر ابھی تک سین نہیں ہوا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھیں اور دل دونوں بھر آئے تھے۔ وہ رونے لگ گئی۔ اذیت کی ایک انتہا تھی جو وہ سالوں سے برداشت کر رہی تھی۔ اسے اس بات کا افسوس تھا، آخر اس کا رشتہ ایسے شخص سے کیوں جوڑا گیا جو اس کو نظر اٹھا کر بھی دیکھتا نہیں تھا، اور آخر سے اسے شخص میں اتنی محبت کیوں نہیں ہوئی؟ کیا اسے لڑکوں کی کمی تھی؟ اس کے ایک اشارے پر سینکڑوں لوگ دل نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ سکتے تھے، پھر وہی کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ ماہین ہمدان کو حشام جبیل جیسے بے حس شخص سے محبت ہو جاتی تھی۔ جانے وہ کتنی دیر اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی رہی، جبکہ دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے چونکا دیا تھا۔ اس نے جلدی سے ٹیشو پیپر نکال کر آنکھیں صاف کیں۔ تبھی آفس کا دروازہ کھلا اور ہمدان صاحب کا چہرہ نمودار ہوا۔ ارے نانا ابو، آپ! وہ جلدی سے اٹھ کر ان کی جانب بڑھی اور ان کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اندر ابھی تک اذیت کی آگ جل رہی تھی۔ میری بیٹی آج پھر رو رہی تھی؟ ہمدان صاحب کے نرم لہجے میں پوچھے گئے سوال نے اسے ٹوٹ کر بکھر جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہمدان صاحب نے اسے کھل کر رونے دیا۔ جانے کتنے دنوں کا غبار تھا جو دل میں بھرا ہوا تھا۔ ہمدان صاحب ہولے ہولے اس کا سر سہلاتے رہے۔ وہ بالکل ماہی جیسی، ویسی ہی ذہین، ویسی معصوم اور ویسی ہی بد نصیب جس کو لاحاصل سی محبت نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ ایسا کیوں ہے نانا ابو؟ کیوں میری زندگی میں ماما کی طرح تڑپنا لکھا ہے؟ کیوں اس خاندان کے مرد اتنے کٹھور ہیں کہ انہیں کسی کی محبت نظر نہیں آتی؟ وہ روتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ ہمدان صاحب نے اس کا سر تھپتھپا کر اسے خود سے الگ کیا۔ اس نے رو رو کر اپنا حشر نشر کر لیا تھا۔ اس کی ہزل آنکھیں رونے کے باعث گلابی ہو چکی تھیں۔ ادھر بیٹھو۔ ہمدان صاحب نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے رکھے صوفے پر بٹھایا۔ دائمہ اب اپنے اس طرح بے اختیار ہونے پر شرمندہ ہو گئی تھی۔ محبت کسی کی جاگیر نہیں ہوتی دامی بیٹا، اور یہ نہ مانگنے پر ملتی ہے۔ محبت تو ساری زندگی انتظار میں گزار دینے کا نام ہے، اور پھر عمریں لٹا دینے کے بعد اگر محبت آپ پر کرم نوازی کر دے تو محبوب آپ کا ہو جاتا ہے۔ وہ اب اس کے سر پر ہاتھ رکھے ہولے ہولے اس کے بال سہلا رہے تھے۔ یہ وہ بھی جانتے تھے کہ اپنی محبت کے لیے انہوں نے کتنے سال گزارے تھے۔ دائمہ نے سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ کیسے بتاتی کہ ہمدان صاحب وہ اس کے انتظار میں سالوں پہلے ہی مجسمہ بن گئی تھی۔ وہ تو اب اس انتظار میں تھی کہ وہ کب آئے گا اور آ کر اسے چھو کر پھر سے انسان بنا دے۔ وہ کیسے بتاتی کہ وہ مجسمہ بنے اکڑ گئی تھی، اس کا دل پتھر کے وجود میں دھڑکتا تھا۔ وہ اسے توڑ کر باہر نکالنا چاہتا، پر فرار ممکن نہیں تھا۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ وہ میرا ہو کر بھی میرا نہیں۔ آخر کیوں؟ جب اسے میرا ہونا ہی نہیں تھا تو مجھے اس کے ساتھ باندھا کیوں گیا؟ وہ آج کل کی لڑکی محبت میں تھوڑی بے صبر سی تھی، چاہتی تھی کہ پلک جھپکے اور سب اس کا ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پریوں کا دیس تھوڑی تھا، یہ تو حقیقی دنیا تھی، اور وہ ابھی نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ دنیا کس قدر الٹنے والی تھی۔ ہمدان صاحب 3 گھنٹے اس کے آفس میں بیٹھے رہے۔ رونے کے بعد دائمہ کا دل کافی ہلکا ہو گیا تھا، اور وہ پوری توجہ سے آج شام ہونے والی میٹنگ کے بارے میں ہمدان صاحب کو بتا رہی تھی۔ اس کی بنائی گئی پریزنٹیشن دیکھ کر ہمدان صاحب کی آنکھیں چمک اٹھیں۔
اور پھر ذہانت تو اس خاندان میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ 26 نومبر، لندن۔ آج صبح سے ہی موسم ابرآلود تھا۔ لندن کی سردی شدت اختیار کر گئی تھی۔ شام کے وقت بارش کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ وہ جب گھر سے نکلا تو بارش نہیں تھی، لیکن راستے میں ہی اسے بارش نے آن لیا تھا۔ وہ اپنی بھیگی ہوئی ہوڈی سمیت جب آرجے برینڈ میں داخل ہوا تو سب نے مڑ کر اسے دیکھا۔ شیشے کی کھڑکیوں اور دروازوں پر بہتا پانی حسین لگ رہا تھا۔ سرمئی موسم میں جلتی اسٹریٹ لائٹ شہر کو الگ ہی رونق بخش رہی تھیں۔ وہ سب کو نظر انداز کرتا تیزی سے چلتا ایلف آسکر کے آفس میں پہنچا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچا اس نے دستک دی۔ اندر سے یس کی آواز پر وہ جب آفس میں داخل ہوا تو اس نے ایلف کو گلاس ونڈو کے سامنے کھڑا پایا۔ یہاں سے شہر کا نظارہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ ویسے ہی کھڑی رہی، نہیں جانتی تھی کہ آنے والا کون تھا۔ جب کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی تو وہ چونک کر پلٹی اور اپنے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھ کر اس کے چہرے کے نقوش ڈھیلے پڑ گئے۔ ایک دھیمی سی مسکان نے آنے والے کا استقبال کیا تھا۔ تو تمہیں یہاں آنے کا ٹائم مل ہی گیا۔ ایلف کے لبوں پر شکوہ سا پھیلا تھا۔ وہ خفیف سا مسکرا دیا، جبکہ ایلف اب اسے نظر انداز کرتی دیوار میں نصب الماری کی جانب بڑھی اور اسے کھول کر ایک گرم تولیہ نکالا اور اس کی جانب بڑھا دیا۔ بال خشک کر لو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گے۔ اس نے وہی مسکان چہرے پر سجائے تولیہ تھام لیا تھا۔ آپ خوامخواہ اتنی فکر کرتی ہیں، مجھے تو درد بھی نہیں ہوتا، بیمار کیا خاک پڑوں گا۔ اس کے اس طرح بولنے پر ایلف نے ایک گھوری سے نوازا اور پھر انٹرکام پر کافی کا آرڈر دیا۔ جیت کر آئے ہو؟ اس بار سوال تھا۔ یس، عبدل جیت کر آیا ہے، اس نے بال خشک کرتے وہ جوش سا بتایا تھا۔ میں جانتی تھی، عبدل کبھی ہار نہیں سکتا۔ اب کی بار مس ایلف مسکرا دی تھی۔ ویسے کیس کیا تھا؟ اب وہ ٹیبل پر کونیاں ٹکائے اور ہتھیلیوں کو آپس میں پیوست کیے اس پر اپنی تھوڑی ٹکائے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس کی سبز آنکھیں بس عبدل کے آنے پر ہی جگمگاتی تھیں، ورنہ تو ان آنکھوں میں نمکین پانیوں کا بسیرا ہو چکا تھا۔ عبدل اب اس کے سامنے بیٹھا تھا، اس کی گرے آنکھیں، اس کا پراسرار وجود اور اس کی عجیب و غریب شخصیت۔ وہ لڑکا ہمیشہ اسے کسی کی یاد دلاتا تھا۔ وہ اب سنجیدگی سے اپنا جیتا ہوا کیس مس ایلف کو بتا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کافی آ گئی۔ وہ کوئی 6 فٹ اونچا مرد نہیں تھا، وہ تو ایک نوجوان سا لڑکا تھا جو ایموشنلی مضبوط تھا اور اس کے سامنے بہت باادب بنا رہتا تھا، جس کی آنکھیں اکثر اس کا ساتھ نہیں دیتی تھیں۔ وہ ہمیشہ کسی کھوج میں مگن رہتا۔ جب وہ اپنے کیس کی تفصیل انہیں بتا چکا تو اچانک ایلف کو کچھ یاد آیا۔ وہ فوراً بولی، وہ بیگ جس کا تم مجھ سے پوچھ رہے تھے، جو میں نے ڈیزائن کیا تھا اور جو ایک ہی پیس ڈیزائن کیا ہے اب تک، وہ بیگ جو میں نے تمہیں دیا تھا، میں جانتی ہوں وہ کس کا ہے۔ اچانک مس ایلف نے بتایا تو وہ بھی چونک گیا۔ کس کا؟ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ یہ دیکھو، یہ بیگ تقریباً 1.5-2 سال پہلے کسی بینش مستقیم نے خریدا تھا۔ میں نے اسے کنٹیکٹ کیا تو اس نے بتایا کہ وہ بیگ بینش مستقیم نے اپنی ایک دوست کو گفٹ کیا تھا جو پاکستان میں نہیں ہوتی۔ یہ اس کا نمبر ہے۔ ایلف نے لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کے سامنے کی۔ اس لڑکی کا نام ایمان تھا اور رابطہ نمبر ساتھ ہی لکھا تھا۔ میں یہ ڈیٹیلز تمہیں واٹس ایپ کر رہی ہوں، باقی تم خود دیکھ لو جو کرنا ہے۔ تھینک یو مس ایلف، تھینک یو سو مچ۔ اسے لگا جانے اس کی کتنی بڑی مشکل آسان ہو گئی ہو۔ اب وہ اس لڑکی کو ڈھونڈ لے گا اور پھر وہ خواب آنا بند ہو جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسکرین پر جگمگ کرتے اس کے نام کو دیکھ رہا تھا۔ ایمان، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اچانک وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے اب جانا ہوگا۔ اس نے پیچھے گردن پر پڑی ہوڈی کو سر پر گرایا جس سے اس کا آدھا چہرہ چھپ گیا تھا اور باقی آدھا چہرہ پیشانی پر بکھرے بالوں میں چھپ جاتا۔ مس ایلف بس اسے دیکھتی رہی۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا تو اسے اپنے عقب سے مس ایلف کی آواز سنائی دی تھی۔ آخر کب تک عبدل بنے رہنے کا ارادہ ہے مسٹر جمیل؟ وہ رکا اور ساکت ہوا۔ کئی لمحے گزر گئے، پھر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ میرا اپنا کوئی وجود نہیں ہے مس ایلف، میں نہیں جانتا کہ یہ کب تک چلے گا۔ اس نے ہوڈی کی جیب سے اپنا چشمہ نکالا اور اسے کھول کر آنکھوں پر لگا لیا۔ یہاں آنے سے پہلے اس نے یہ چشمہ جیب میں ڈالا تھا تاکہ بارش میں گیلا نہ ہو جائے۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے۔ سرد اور سپاٹ چہرہ لیے وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہی اس نے مس ایلف کو میسج کیا، فکر نہ کریں، میں آپ کی بیٹی کو ڈھونڈ لوں گا، اور میسج پڑھ کر مس ایلف نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ 26 نومبر، ویلنسیا۔ مسٹر ماسیل، فرض کریں آپ کے بنائے گئے مجسمے زندہ ہو جائیں، سب مل کر ایک دنیا بنا لیں جس کے خدا ہوں اور آپ نے انہیں صرف خوش رہنے کا حکم دیا ہو۔ کیا ہو اگر آپ کے بنا ایک مجسمے کی خوشی دوسرے کا دکھ بن جائے؟
وہ میلیفیسنٹ کے مجسمے کے قریب کھڑی اسے دیکھتے ہوئے بولی، میں کچھ سمجھا نہیں۔ آپ نے مائیکل جیکسن کو اس کے اصل روپ میں بنایا۔ اسے اپنی شکل پسند نہیں تھی۔ مثال کے طور پر آپ کی دنیا میں بھی مائیکل جیکسن اپنی شکل سے خوش نہ ہوا تو آپ تو اسے توڑ کر دوبارہ بنائیں گے۔ وہ اب چلتے ہوئے مائیکل جیکسن کے مجسمے کے پاس آئی۔ نہیں، ایک لفظی جواب پر وہ مسکرا دی۔ فرض کریں آپ کی دنیا میں آپ کے ایک اڑوس کو آپ کی اس ایما اسٹون سے محبت ہو جاتی ہے، جبکہ ایما اسٹون کسی اور کی بیوی ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ ایک اور سوال آیا۔ مکڑی اپنا جالا تیزی سے بن رہی تھی۔ ماسیل کو چاروں جانب سے گھیرنے کا اعلان کیا جا چکا تھا۔ میں چاہوں گا وہ دونوں خوش رہیں۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر جواب دے رہا تھا۔ اس نے کو لمبا کھینچا اور پھر ایک اڑوس کے مجسمے کے پاس چلی آئی۔ اور ایما اسٹون کے شوہر کا کیا؟ یہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی کہ اس کی وائف کسی اور کی محبت میں مبتلا ہو جائے؟ محبت ہونا بری بات نہیں، دھوکہ دینا برا ہے۔ اگر آپ میرڈ ہیں اور آپ کو کسی سے محبت ہو گئی ہے تو سمپل سی بات ہے کہ اپنے پارٹنر سے علیحدہ ہو جاؤ، بجائے اس کے کہ اسے دھوکہ دو۔ لیکن اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دینا چاہے، وہ اپنی بیوی سے شدید محبت کرتا ہو اور وہ اس بات پر ہرٹ ہو جائے، وہ حسد کی آگ میں جل اٹھے، وہ اپنی بیوی اور ایک اڑوس کو مارنا چاہے، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ خاموش بیٹھ کر اپنی دنیا میں یہ تماشا دیکھیں گے یا پھر یہ قتل ہونے دیں گے؟ اور اگر ایما اسٹون اپنے شوہر کو دھوکہ دے، اسے کچھ نہ بتائے اور ایک اڑوس سے تعلق رکھے، تو پھر کیا آپ کو یہ سب قبول ہوگا؟ اور اب ایما اسٹون کے خوبصورت چہرے کے سامنے کھڑی تھی۔ اور اگر آپ کا ایک اڑوس اس کی وجہ سے آپ کی دنیا سے تنگ آ کر اپنی محبوبہ کو لے کر اپنی دنیا میں اڑ کر کہیں دور چلنا چاہے تو پھر آپ اسے جانے دیں گے؟ وہ اب چلتے ہوئے اس کے قریب آئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مسٹر ماسیل، آپ کی دنیا میں جنگ چھڑ گئی ہے، آپ اسے روکنے کے لیے کیا کریں گے؟ ایک خدا ہونے کی حیثیت سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ سیاہ کے سرمئی آنکھوں سے ٹکرا گئی تھیں۔ خاموش مجسموں کی چہمگوئیاں پھر سے شروع ہو گئیں۔ اس کے پاس 3 آپشنز تھے۔ نمبر 1، آپ انہیں بناتے وقت فری ول نہ دیں، پر یہ تو آپ کے اصولوں کے خلاف ہوگا نا۔ بھئی، انسان کو اپنی مرضی سے جینے کا حق ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مخلوق میں اپنی مرضی کرنے کی طاقت ضرور ہوگی۔ نمبر 2، جیسا چل رہا ہے چلنے دیں۔ اوہو، پر یہ تو ایسا نہیں کر سکتے، آپ انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ آپ ایسے خدا بن نہیں سکتے نا جس کی مخلوق سفر کر رہی ہو۔ ماسیل کو سمجھ نہ آیا اس پر طنز کیا تھا یا عام سی بات تھی، لیکن وہ جان گئے کہ ایما اسے کچھ سمجھا رہی تھی۔ وہ اسے اس کے مطابق جواب دے رہی تھی۔ وہ پلٹی اور واپس چلی گئی۔ نمبر 3، آپ کچھ اصول بنائیں، جینے کے کچھ اصول، دنیا میں رہنے کے کچھ اصول، اور پھر انہیں اپنی مخلوق پر لاگو کر دیں۔ تینوں میں سے آپ کون سا آپشن چنیں گے مسٹر ماسیل؟ وہ اب پھر سے مجسموں کے گرد راؤنڈ لگانے لگی تھی۔ اس کی آواز اب دور ہوتی محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ مسٹر ماسیل نمبر 3 کو ہی چنتا۔ وہ خود اپنے انسٹیٹیوٹ میں اپنے اصولوں سے ہٹ کر ایڈمیشن نہیں دیتا تھا۔ میں کچھ ایسے اصول بناتا جو انسانیت کے لیے بوجھ نہ بنتے، جس میں وہ سب خوش رہتے۔ مسٹر ماسیل، آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک پرفیکٹ دنیا بنا پاتے؟ فرض کریں کہ آپ نے اصول بنا لیے، لیکن ان اصولوں پر سب انسان عمل نہ کریں۔ ایما اسٹون کا شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہ دے اور بدلے میں آ کر ایک اڑوس کا قتل کر دے، تب کیا کریں گے آپ؟ اسے ایسے ہی جانے دیں گے؟ اسے سزا نہیں دیں گے؟ اس کا لہجہ تیز ہوا۔ دنیا میں انسان کو خوش رکھنا سب سے مشکل کام ہے۔ ایک کی خوشی دوسرے کی تکلیف کا اکثر باعث بنتی ہے مسٹر ماسیل، اسی لیے میرے اللہ نے اصول بنائے ہیں کہ انسان ان اصولوں پر چلیں۔ وہ ایسا کوئی غلط کام نہ کریں جس سے دوسرا تکلیف میں مبتلا ہو۔ اسی لیے مرد اور عورتوں میں حرام رشتے کو ناجائز قرار دیا کہ کسی کا شوہر دکھی نہ ہو، کوئی اپنے پارٹنر کو دھوکہ نہ دے۔ لیکن آپ اور آپ کا مغرب ان باتوں کو اتنی آسانی سے نہیں سمجھ سکتا۔ ٹھیک ہے، اصول بنا لیے، پر سزا کیوں؟ سزا جزا کا کانسیپٹ نہیں ہوگا تو پھر انسان میں خوف کیسے پیدا ہوگا؟ کیسے وہ کسی کا قتل کرنے سے ڈرے گا؟ اوکے، مان لیا، یہ سب ٹھیک ہے، پر عبادت تو اس نے صرف اپنے لیے رکھی نا، اور عبادت نہ کرنے پر وہ کیوں سزا دیتا ہے؟ کیوں؟ ماسیل گھوم پھر کر اپنے سوال پر آ کھڑا ہوا۔ اس کی بات سن کر ایما نے گہرا سانس لیا۔ پتہ ہے مسٹر ماسیل، انسان کو اس کی مرضی کرنے، اس کو سمجھنے کی صلاحیت دینے کے بعد جب اللہ نے کچھ اصول لاگو کیے کہ اس طرح جینا ہے، تو ان اصولوں پر پورا اترنے کے لیے ایک راستہ چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے۔ برائی وہ چیز ہے
جو تب حاوی ہو جاتی ہے جب ہم سے اچھائی کم ہو جائے۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تب ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم اس کے بندے ہیں، ہم کمزور نہیں، ہم برے کام کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ مجھے لاجک چاہیے ایما۔ وہ ایک دم ہی چڑھ گیا، شاید اس لیے وہ اسے قائل کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر ایما مسکرا دی۔ وضو آتا ہے آپ کو؟ اس نے عجیب سا سوال کیا۔ سوری، میں سمجھا نہیں۔ میں نے پوچھا وضو آتا ہے یا نہیں؟ یعنی اب تم مجھ سے عبادت کرواؤ گی؟ اس نے کہکا لگایا۔ پہلی بار اس کے ہنسنے پر اسٹوڈیو میں رکھے تمام مجسموں نے برا سا منہ بنایا تھا۔ انہیں ماسیل کا یوں ہنسنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ تو کتنی توجہ سے ایما کی باتیں سن رہے تھے۔ مسٹر ماسیل، آپ جب مجسمے بناتے ہیں، یہاں اسٹوڈیو میں کام کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ شاور لیتا، اس نے فوراً جواب دیا۔ اس کے بعد پھر سے آپ یہاں اسٹوڈیو میں آ کر فوراً کام شروع کرتے ہیں؟ اس بات پر ایما کی گہری سوچ کا شکار تھی۔ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں ہمیشہ کام کے بعد شاور لیتا ہوں۔ اگر پہلے لے لوں گا اور بعد میں کروں گا تو جو یہ مکسچر ہے وہ جسم یا کپڑوں پر کہیں نہ کہیں لگا رہ جائے گا، اور وہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ شاور لینے کے بعد آپ صاف ستھرے ہو جاتے ہیں اور آپ کا دل نہیں کرتا کہ دوبارہ گندا ہونے کو؟ ایسا ہی ہے نا؟ بالکل یہی آپ کے سوال کا جواب ہے مسٹر ماسیل۔ جب ہم صبح اٹھ کر وضو یا غسل کر کے فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے کام کرتے ہیں اور پھر ظہر آ جاتی ہے، پھر ہم وضو کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، پھر ہم صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا دل نہیں کرتا کہ کچھ ایسا غلط کریں جس سے ہم گندے ہو جائیں۔ اگر ہمارا نفس ہمیں اکسائے بھی تو ہم کسی کشمکش کا شکار ہو جائیں تو پھر عصر کا وقت ہو جاتا ہے، پھر مغرب اور پھر عشاء۔ اللہ ہمیں بار بار بلاتا ہے تاکہ ہم برائی سے محفوظ رہیں۔ جب ہم صدقے دل سے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں تو پھر وہ ہمارے دلوں کو موم کر دیتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اسی لیے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ اس لیے کہ جب ہم جھکتے نہیں تو ہم سخت ہو جاتے ہیں، بالکل ان مجسموں کی طرح، اور پھر ہم دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گئی تھی اور مسٹر ماسیل خاموش کھڑا رہ گیا۔ اللہ کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا مسٹر ماسیل کہ آپ اس کی عبادت کرتے ہیں یا نہیں۔ ہاں، اللہ کو اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ جب ہم اس کی نہیں مانتے تو پھر ہم برائی کی طرف جاتے ہیں اور پھر ہم انسانیت کے درجے سے گر جاتے ہیں۔ پھر اللہ سزا کا حکم سناتا ہے، کیونکہ جو انسان انسانیت کے درجے سے گر جائے تو پھر وہ باقی انسانوں کے لیے مصائب ہی لاتا ہے۔ آپ کو ان مجسموں سے اتنی محبت ہے کہ آپ انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، تو پھر اللہ اپنے نائب کو تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اور پھر جو اللہ جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ امید ہے کہ آپ کو کچھ تو سمجھ آیا ہوگا، باقی آپ کو وقت سے کھا دے گا۔ وہ کہہ کر رکی نہیں بلکہ اپنا بیگ اٹھاتی اسٹوڈیو کے خارجی دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ دروازے پر پہنچ کر وہ رکی اور پھر اس نے پلٹ کر ماسیل کو پکارا۔ مسٹر ماسیل، آپ کو پتہ ہے کہ میکسم گورکی کے ناول ماں میں جب پاول ولاسوف کی ماں نے اس سے اور پھر اس کے دوستوں سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم خدا کو نہیں مانتے، تو پاول ولاسوف نے جواب دیا، ماں، ہم اس خدا کی بات نہیں کر رہے جو تیرے دل میں ہے، جو رحیم و کریم ہے، شفیق ہے اور اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ہم تو اس خدا کی بات کر رہے ہیں جو پادریوں اور ملاؤں نے ہم پر مسلط کر رکھا ہے، جو ہر وقت ڈنڈا لے کر بندوں کو ہانکتا ہے اور ہر وقت ان کو سزا دیتا ہے۔ ماں، ایک دن ہم اپنا خدا ان پادریوں ملاؤں کے قبضے سے چھڑا لیں گے، پھر اس کو اپنے دل میں بسائیں گے اور اس کی حمد گائیں گے۔ بالکل اسی طرح مسٹر ماسیل، آپ کے ذہن میں خدا کا تصور بالکل غلط ہے۔ جب خدا ذہن اور دماغ سے نکل دل میں آ جاتا ہے تو پھر سارے سوال آسان ہو جاتے ہیں۔ وہ چلی گئی، وہ کھڑا رہ گیا اور پھر پیچھے اسٹوڈیو میں تالیوں کا شور گونج اٹھا۔ سارے مجسمے خوشی سے جھومنے لگے تھے اور یہ دیکھ کر مسٹر ماسیل کے لبوں پر مسکان بکھر گئی تھی۔ وہ مس ایلف کے آفس سے باہر آیا تو بارش بہت حد تک تھم چکی تھی۔ ہلکی بوندا باندی تھی جو اکثر جاری رہتی تھی۔ وہ اپنی ہوڈی پہنے فٹ پاتھ پر چلنے لگا۔ شام کا وقت تھا، لوگ اپنے اپنے کاموں سے واپس آ رہے تھے۔ کچھ رات کی ڈیوٹی کرنے والے تیزی سے اپنے کاموں کی جانب رواں تھے۔ اس بھیڑ میں سیاح زادہ تھے جو لندن کی اس خوبصورت بارش میں مبہوت ہو گئے تھے۔ وہ یہاں کا رہنے والا تھا، اس نے ہمیشہ سے یہ موسم دیکھا تھا اور اسے بارشوں میں چلنا ہمیشہ سے پسند تھا۔ اس نے اپنے فون کو دیکھا جس پر ایمان کا نمبر جگمگ کر رہا تھا
اور پھر اس نے وہ نمبر نہ چاہتے ہوئے بھی ملا دیا۔ بیل جانے لگی لیکن کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اسٹیشن پر پہنچی تو اس کا فون تھرتھرانے لگا۔ پہلے اسے لگا کہ شاید ماسیل کا فون ہو۔ اس نے نہیں اٹھایا۔ پھر اس کی سماعت سے میوزک کی آواز ٹکرائی تھی۔ وہ کبھی نہ رکتی اگر وہ بروکن اینجل سے نہ جڑی ہوتی۔ اسٹیشن سے تھوڑا پہلے کچھ ٹین ایجرز لڑکے لڑکیوں کا گروپ بینڈ کھڑا تھا۔ وہ لوگ شاید اپنے بینڈ کی لوکل پروموشن کر رہے تھے۔ آئی ایم سو لونلی بروکن اینجل، آئی ایم سو لونلی لسن ٹو مائی ہارٹ۔ وہ بے اختیار ہی رک گئی تھی۔ پھٹی پرانی جینز شرٹ اور لیدر کی جیکٹ پہنے وہ لڑکی جس نے اپنے ہونٹوں تک میں سوراخ کروا کر بالیاں سی پہنی تھیں، وہ آنکھیں بند کیے کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ اس کی آواز بے حد خوبصورت تھی۔ ایما کبھی نہ رکتی لیکن بروکن اینجل نے اس کے پاؤں جکڑ لیے تھے۔ وہ بے اختیار سے ان کی جانب بڑھی لیکن مسلسل آنے والی کال نے اس کی توجہ کھینچی۔ اس نے نمبر دیکھا تو ویلنسیا کا نہیں تھا۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے فون اٹھا کر ہیلو کہا، دوسری جانب سے اسے کچھ سنائی نہ دیا۔ وہ شور سے دور جانے لگی تاکہ فون کرنے والے کی بات سن سکے۔ پہلے خاموشی تھی اور پھر فون میں سے ایک تیز آواز آئی، آئی ایم سو لونلی بروکن اینجل۔ اور پھر ایک دھماکہ سا ہوا، گاڑیوں کے ٹکرانے کا، لوگوں کے چلانے کا۔ اس نے فون کان سے ہٹا لیا اور پھر وہ پھٹی آنکھوں سے فون کو گھور رہی تھی۔ تبھی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ وہ حیران پریشان سی وہیں کھڑی رہی، جبکہ دوسری جانب وہ اپنے سامنے ہونے والے حادثے کا آنکھوں دیکھا گواہ تھی۔ کتنی دیر وہ گاڑی اس کے پاس سے گزری تھی، کتنی تیزی سے وہ گاڑی اس کے پاس سے گزری تھی، جس میں حد سے زیادہ تیز والیوم میں میوزک لگا تھا، اور پھر بالکل اس کی آنکھوں کے سامنے تھوڑے ہی فاصلے پر وہ گاڑی اشارہ توڑتی دوسری جانب سے آنے والی گاڑیوں سے ٹکرا گئی تھی۔ چیخوں کی آواز گونجی۔ موت نے اپنا گاڑی میں ایک 21 سالہ لڑکی تھی جو اپنے حواس میں نہیں تھی۔ وہ پیچھے سگنل توڑ کر آئی تھی۔ یہ اتنی برق رفتاری سے ہوا کہ کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ بروکن اینجل مر چکی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایمبولینس کو آتے دیکھا۔ پولیس چاروں جانب پھیل گئی جو پہلے ہی اس گاڑی کا پیچھا کر رہی تھی۔ خوشگوار ماحول کو بدنما موت نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے گہرا سوگوار سانس فضا میں خارج کی اور بنا افسوس کی آگے بڑھ گیا تھا کیونکہ اسے درد نہیں ہوتا تھا۔ ایما جانے کتنی دیر اپنا فون تھامے ساکت کھڑی رہی۔ اس نے سیاہی کو اپنے ارد گرد اترتے محسوس کیا، یوں جیسے سیاہ دھند نے اس کے گرد گھیرا ڈال دیا ہو۔ کیا اسے فون کرنے والا مر چکا تھا؟ وہ کون تھا؟ کیا اس کی ذات اس قدر کس تھی کہ وہ لوگوں کے لیے موت کا پیغام لاتی تھی؟ کتنے سوال تھے جو گولیوں کی طرح اس کے وجود میں پیوست تھے۔ شی از کرسڈ، نکالو اسے یہاں سے، یہ انسان نہیں ہے، مجھے سے خوف آتا ہے۔ شی از کرسڈ، کتنے ہی بے ڈھنگ کے الفاظ، روح کھانے والے۔ ریبن کا روپ دھارے اس کے ارد گرد ناچنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے حواس کھو دیتی، اپنے ارد گرد آواز سنائی دی تھی۔ کوئی اسے پکار رہا تھا، ایما، ایما، آر یو اوکے؟ وہ جیسے حواسوں میں لوٹی۔ اس نے دیکھا اس کے سامنے ماسیل کھڑا تھا۔ وہ بھلا کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ اسے یہ فون تھامے بت بنے دیکھ پریشان ہو گیا تھا۔ ایما نے جلدی سے فون بیگ میں ڈالا اور خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ماسیل اسے کرسڈ ہونے کو جان لے۔ اس کی وجہ سے شاید کوئی مر چکا تھا یا مرنے والا تھا۔ سردی میں بھی اس کا چہرہ تپتپا گیا تھا، سرخ پیشانی، تپش زدہ آنکھیں۔ اسے لگا اس کا وجود کہیں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ دے۔ پر وہ بھی ایما تھی، وہ درد سہ جاتی تھی۔ اس نے جلدی سے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کیا اور مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ کچھ نہیں، وہ شاید کوئی رانگ نمبر تھا۔ تو اتنا پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ وہ اس کے لیے پریشان ہوا۔ لڑکی کے گانے کی آواز اب اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے اپنی سماعت کو جیسے بند کر لیا تھا۔ وہ بروکن اینجل سے دور جانا چاہتی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مجھے جانا ہے، میں لیٹ ہو رہی ہوں، میرے ایگزامس ہیں۔ وہ جیسے رو دینے کو تھی۔ میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ماسیل کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کا ہاتھ تھام کر لے جائے۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ اسٹیشن کی طرف بڑھی۔ اچھا چلو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہوا۔ ایما نے رک کر حیرت سے اسے دیکھا۔ ڈونٹ وری، مجھے لوگ چہرے سے نہیں پہچانتے کہ میں ماسیل۔ وہ اپنی جیکٹ کے کالر سیدھا کرتا بولا۔ ایما نے کچھ نہیں بولا۔ وہ دونوں خاموشی سے اسٹیشن کی جانب بڑھ گئے۔ 7 سمندر پار فون کرنے والا وہ شخص نہیں جانتا تھا کہ اس نے ایما کو کس تکلیف میں ڈال دیا تھا۔ ایما کا اگلے کافی دن عبدل سے سامنا نہیں ہوا۔ وہ اسے عجیب الجھنوں میں ڈال کر خود غائب ہو جاتا تھا۔ لیکن اس بار ایمان بھی اپنے مرض میں اس طرح مگن ہوئی کہ عبدل کا خیال اسے کم ہی آیا۔ وہ اب تک کوئی دوست نہیں بنا پائی تھی، کبھی بنا ہی نہیں پائی تھی۔ وہ یہاں پڑھنے آئی تھی اور اب تک تو اس نے اپنا دھیان پڑھنے میں ہی لگایا ہوا تھا۔ آج اس کا آخری پیپر تھا۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی۔ وہ اپنے روم میں جا کر سونا چاہتی تھی، گھر بات کرنا چاہتی تھی اور کوئی اچھی سی مووی یا سیریز دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس کے ایگزامس ہو رہے تھے اور وہ گھر سے دور تھی۔
گھر میں امی اور میزو اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اسے ناشتہ، کھانا اور چائے سب وقت پر ملتا۔ اس کے کپڑے میزو ہمیشہ پریس کر دیتی۔ یہ ہاسٹل تھا، یہاں اسے خود کرنا پڑتا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر وہ جانے کتنی بار روئی۔ آخری پیپر والے دن وہ ہمیشہ گھر میں میزو اور مہربانوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرتی تھی۔ ایک بار تو اس کا دل کیا کہ یہیں کہیں بیٹھ جائے، کمرے میں نہ جائے، یہیں کہیں کھو جائے یا یہیں سے سیدھا اپنے گھر پہنچ جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتی اس کا فون بج اٹھا۔ گھر سے کال تھی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ السلام علیکم امی۔ اس نے فون اٹھا کر بات شروع کی۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی خود پر قابو نہ رکھ پائی۔ سلمیٰ بیگم اس کے رونے پر خفا ہوئی۔ ایمان، تم واپس آ جاؤ، چھوڑ دو سب، دفع کرو، ہم اپنی زندگی ایسے ہی گزار لیں گے، لیکن میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ سلمیٰ بیگم نہ چاہتے ہوئے بھی رو دی تھی۔ ایمان نے اسٹوڈنٹس کی بھیڑ سے گم ہو جانا ضروری سمجھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے روتا دیکھے اور اس کا مذاق اڑائے۔ لیکن ایمان سلمیٰ بیگم کی بات سنتے ہی جیسے ہوش میں آئی تھی۔ وہ یہاں رونے تھوڑی آئی تھی، وہ تو کچھ بننے آئی تھی۔ اسے بہت کچھ کرنا تھا۔ اسے اپنی ماں اور بہن کو اچھی زندگی دینی تھی۔ وہ کیسے بھول جاتی؟ وہ جذباتی تھی اور ماں کے سامنے ہمیشہ ٹوٹ جاتی تھی۔ تبھی ان کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے فوراً بولی، لو بھلا، میں اتنے پیسے لگا کر یہاں آئی ہوں اور اب کیا سب ضائع کر دوں؟ میں ٹھیک ہوں امی، بس آپ لوگوں کی یاد آ گئی تھی۔ میں کیفے جا کر آپ کو ویڈیو کال کرتی ہوں، آپ کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھاؤں گی۔ اس نے ریزا ہال جانے تک کا ارادہ کیا تھا اور پھر وہ ان سے باتیں کرتی کیفے تک آئی تھی۔ اس نے وہاں بیٹھ کر سینڈوچ اور چائے آرڈر کی، سلمیٰ بیگم کو ویڈیو کال کی۔ میری بچی کتنی کمزور ہو گئی ہے۔ سلمیٰ بیگم کا دل ڈوب گیا تھا۔ ارے امی، پیپرز ہو رہے ہیں، آج ختم ہو گئے، اب دیکھنا میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ ان سے باتیں کرتی رہی، یوں جیسے دنیا میں کچھ اور ہو ہی نہ۔ حمیزہ نے 2-3 بار ان کی گفتگو میں گھسنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ یوں لگ رہا ہے جیسے ماں بیٹی نہیں بلکہ 2 عاشق مل گئے ہوں۔ اس کی بات پر ایمان نے اسے گھوڑا۔ منہ بند کرو میزو، اس نے حمیزہ کو ڈپٹا۔ یہ آپ کا خیال رکھتی ہے یا نہیں؟ اب وہ سینڈوچ کھاتے سلمیٰ بیگم سے پوچھنے لگی۔ میں پہلے بتا رہی ہوں، آپ دونوں ماں بیٹی کی محبت دیکھ کر کوئی لڑکا آپ سے شادی نہیں کرے گا۔ سارا پیار تو ادھر لٹا دیا آپ نے۔ وہ کہاں باز آنے والی تھی؟ ابھی بھی غصے میں ایمان سے ناراض ہوتی وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ اس کی بات سن کر ایمان مسکرا دی۔ میں منا لوں گی۔ وہ اب چائے پی رہی تھی اور اپنی ماں کی ساری باتیں یوں سن رہی تھی جیسے دنیا میں بولنے والا مزید کوئی انسان نہ بچا ہو، ہوتا بھی تو وہ اس کو میسر نہ ہوتی۔ وہ اکثر یہ سوچتی تھی کہ جانے وہ کون سی لڑکیاں تھیں جو اپنی ماں سے ناراض ہو کر ہفتہ ہفتہ بات نہیں کرتی تھیں، جو اپنی ماں سے بدتمیزی کر جاتی۔ ماں سامنے بیٹھی رہتی تو بیٹی بات کرے اور بیٹیاں فون میں لگی رہتی۔ بھلا ماں کوئی ایسی ہستی ہے جس کے ساتھ یہ سب کیا جائے؟ 1 گھنٹے بعد جب وہ کیفے سے باہر نکلی تو کافی حد تک پرسکون تھی۔ پھر اس نے اسٹوڈنٹس کے ایک گروپ کو عبدل کا نام لیتے اور دائیں جانب بھاگتے دیکھا۔ اسے تعجب ہوا، لیکن پھر وہ سمجھ گئی کہ عبدل کا پھر سے کوئی پنگا ہوگا۔ پھر اسے اور حیرت ہوئی جب اس نے اسٹوڈنٹس کو گول دائرے میں کھڑا دیکھا۔ وہ وہاں سے پلٹ جانا چاہتی تھی، پر عبدل کی پکار پر اس کے قدم رک گئے تھے۔ وہ بھی گروپ کی جانب بڑھی اور اس نے پتھر کے بینچ پر کسی لڑکے کو بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ ہوڈی پہنے ہوئے تھا۔ ہوڈی کی کیپ اس کے سر پر تھی، بالوں کی چند لٹیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ ہوڈی کے بازو اس نے فولڈ کر کے اوپر باندھے ہوئے تھے۔ اس کے بازو پر ٹیٹو بنا تھا۔ وہ گٹار پر کوئی دھن بجا رہا تھا۔ ایمان بے اختیار وہاں کھنچی چلی گئی۔ اس نے پہلی بار میل ورژن میں یہ گانا سنا تھا، One day I'm gonna fly away, one day when heaven calls my name. اڑنا ایکروس، گرنا، فالن اینجل، یہ سب بھلا کب اس کا پیچھا چھوڑتے تھے؟ وہ میوزک سے زیادہ اس ٹیٹو کی جانب اٹریکٹ ہوتی تھی۔ وہ اسٹوڈنٹس میں گھستی گھساتی تھوڑا اس کے قریب آئی اور پھر اس بازو پر بنے ٹیٹو کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ یہ ٹیٹو آر جے کا تھا، ایک بند دائرہ، اس کے کونے پر بیٹھا بھیڑیا اور نیچے لکھا آر جے۔ یہ سب اسے کتنا پرکشش لگتا تھا۔ وہ اس ٹیٹو کو دیکھتی رہی، یعنی یہاں کوئی اور بھی تھا جو آر جے کا فین تھا۔ اس نے ہوڈی والے لڑکے کا چہرہ دیکھنا چاہا پر وہ نظر نہیں آیا۔ وہ کھڑی رہی، اس کی سنتی رہی اور ٹیٹو دیکھتی رہی۔ مقصد صرف چہرہ دیکھنا تھا۔ وہ سب بھول گئی کہ عبدل کو کیوں پکارا جا رہا تھا۔ یاد رہا تو آر جے، اور پھر 2 منٹ بعد جب طلسم ٹوٹا اور لڑکا اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی جانب دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ عبدل اس کے لبوں سے پھسلا، ہاتھ میں پکڑا فون گرتے گرتے بچا۔ وہ سنگر تھا، عبدل سنگر تھا۔ عبدل نام کی پکار پر سے چاروں جانب گونج اٹھی تھی اور ایمان نے وہاں سے غائب ہو جانا ضروری سمجھا۔ وہ بھیڑ سے نکلی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ڈپارٹمنٹ سے باہر جانے لگی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ عبدل اس کے پیچھے لپکا تھا۔ ایمانے، ایمانے، وہ اسے پکار رہا تھا۔
اس کے پیچھے آیا۔ اس نے گٹار کو کندھے پر ڈالا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ میرا نام ایمان ہے۔ جان تمہیں ایمانے کہتا ہے۔ میں جان کو نہیں جانتی۔ جان میرا دوست ہے۔ تمہیں مبارک ہو جان۔ وہ اس کے ساتھ چلتے چلتے ہنس دیا تھا۔ ہوڈی اب اس کے چہرے سے ہٹ گئی تھی۔ وہ آج کچھ ڈھنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ کم از کم پہلے سے تو وہ ٹھیک حلیے میں تھا۔ بال پونی میں قید تھے، البتہ چند بے ڈھنگی سی لٹیں نکلی ہوئی تھیں۔ بال کہیں سے گرے تھے اور آج تو جن لٹیں سبز تھیں۔ وہ رک گیا جبکہ ایمان اسی تیز رفتار سے چلتی رہی۔ جان کو تم ناپسند ہو۔ وہ پھر سے اس کے پیچھے لپکا۔ جیسے جان تو مجھے شہد لگتا ہے۔ وہ خفا ہوئی۔ وہ پھر سے مسکرا دیا۔ لیکن ایمانے نام تم پر بہت اچھا لگتا ہے، اس نے یقین سے کہا۔ جیسے میں تمہاری باتوں پر یقین کر لوں گی، اس نے طنز کیا۔ سنو ایمانے، میں نے تمہارے پیسے دینے ہیں، اس نے یاد دلایا۔ میں نے اپنے پیسے تمہیں معاف کیے۔ کیا مطلب؟ میں کوئی فقیر ہوں؟ عبدل کی بھویں سکڑی۔ میں نے پھر بھی معاف کیے۔ وہ اسے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ اب تم عبدل کی بے عزتی کر رہی ہو۔ وہ بھی خفا ہوا۔ عبدل پہلے ہی بدنام ہے۔ وہ باز نہ آئی۔ جان نے یہ سب سنا تو وہ برا مان جائے گا۔ چلو شکر ہے، شاید اسی بہانے جان کی عزت نفس جاگ اٹھے اور وہ اپنے بدنام دوست عبدل کا سارا قرضہ چکا دے جو اس نے مفت میں لوگوں سے بٹور بٹور کر کھا رکھا ہے۔ اوہ، کہاں سے آئی ہو تم؟ اس بار وہ رک گیا۔ پاکستان سے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ہمیشہ یاد رکھنا، وہ کہنا نہ بھولی تھی، جبکہ عبدل مسکراتی نگاہوں سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ عجیب لڑکی تھی۔ عبدل کا کنسرٹ تھا، اسے تیاری کرنی تھی۔ وہ کافی دیر کھڑا رہا اور پھر جان کے آنے پر دونوں وہاں سے چلے گئے۔ البتہ راستے میں عبدل اسے اپنے اور جان کے بارے میں ایمان کے خیالات سے آگاہ کرتا رہا تھا، جس پر جان نے برا سا منہ بنایا جبکہ وہ ہنس رہا تھا۔ وہ کم ہنستا تھا اور آج کافی وقت بعد جان نے اس کو یوں ہنستے دیکھا تھا۔ اس رات روز واپس آئی تو اس نے ایما کو کچن میں دیکھا۔ وہ اپنے لیے رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ وہ اپنا بیگ روم میں رکھتی سیدھا اس کے پاس آئی تھی۔ واؤ، کیا بنا رہی ہو؟ اور پھر پلیٹ میں رکھا بریڈ آملیٹ دیکھ کر اس کی خوشی جاگ کر اور پھر پلیٹ میں رکھا بریڈ آملیٹ دیکھ کر اس کی خوشی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ ایما اب چائے کپ میں ڈالنے لگی۔ اس نے کافی حد تک خود کو سنبھال لیا تھا۔ وہ اس وقت شب خوابی کے لباس میں تھی۔ کھلا ٹراؤزر اور شرٹ جس کا رنگ پرپل تھا اور جو موسم کی مناسبت سے گرم تھا۔ اس نے بال فولڈ کر کے جوڑا بنایا ہوا تھا جبکہ چند لٹیں اس کی گردن کو چھو رہی تھی۔ وہ اس وقت کافی فریش لگ رہی تھی۔ گول چہرہ، سیاہ بڑی بڑی آنکھیں، سیاہ سلکی بال۔ اس نے کبھی بال رنگنے کا نہیں سوچا تھا، نہ کبھی لینس لگائے تھے۔ وہ ایسے ہی اپنے اصلی وجود کے ساتھ خوبصورت ترین لگتی تھی۔ یہ لیونڈر کلر تم پر بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ ڈنر میں انڈا بریڈ کون کھاتا ہے؟ میں۔ وہ ایک لفظی جواب دے کر اپنی پلیٹ اٹھائی اس کی جانب مڑی۔ ہٹو راستے سے، مجھے بھوک لگی ہے۔ روز نے اسے جگہ دی۔ وہ اپنی پلیٹ اور چائے کا کپ لے کر لاؤنج میں آئی اور صوفے پر بیٹھ کر سکون سے کھانے لگی۔ تمہیں بھی کھانا ہے تو بنا لو، اس نے روز کو مفت کا مشورہ دیا، جبکہ روز اسے گھورتی رہی۔ پھر اچانک کچھ یاد آنے پر وہ مسکراتے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ لاؤنج میں چھوٹا سا آتش دان جل رہا تھا اور یہ ایما نے ہی جلایا تھا۔ ساری کھڑکیاں بند تھیں، باہر ٹھنڈی ہوا تھی جبکہ اندر کا ماحول کافی پرسکون تھا۔ وہ اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کھلی کھلی سی روز کو اپنی جانب متوجہ پا کر ایما نے آنکھوں کے اشارے سے پوچھا کہ کیا بات ہے، جس پر روز نے متجسس ہوتے پوچھا، آنٹی جینا بتا رہی تھی کہ آج تمہارے ساتھ کوئی لڑکا آیا تھا۔ یہ سنتے ہی ایما کو کوئی اچھا لگا تھا۔ کھانسی کا ایسا دورہ پڑا کہ روز کو اس کے لیے پانی لانا پڑا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ روز کو افسوس ہوا، وہ اسے اچھے سے جانتی تھی، پھر بھی اس نے ایسا سوال کیا۔ بھلا کیوں؟ تم ٹھیک ہو؟ جب ایما کی حالت نارمل ہوئی تو روز نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، میں ٹھیک ہوں، ایما نے چائے کا گھونٹ بھرتے جواب دیا۔ مسٹر ماسیل تھے ساتھ؟ واقعی؟ تم انہیں اندر بھی لائی تھی یا پھر باہر سے بھیج دیا؟ اسے اب ایما پر شک ہوا۔ وہ اتنی اچھی تو نہیں تھی۔ میرا دماغ خراب تھا جو میں انہیں اندر لاتی۔ ویسے وہ بھی اپنی مرضی سے یہاں تک آئے تھے، مجھے چھوڑنے کے بعد چلے گئے۔ او مائی گاڈ، ایما، وہ میرے ٹیچر ہیں اور تم نے؟ روز نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس طرح تو وہ میرا باس بھی ہے، اب کیا سر پر بٹھا لوں؟ وہ چڑھ گئی۔ یار، پھر بھی روز کو پوری رات ہی یہی پچھتاوا رہنا تھا۔ آنٹی جینا کو اور کوئی کام نہیں ہوتا کیا؟ بس آنے جانے والوں پر نظر رکھتی ہیں۔ مجھے لگا تھا پاکستان میں ہی ایسے ہمسائے آنٹیاں ہوتی ہیں، پر یہاں بھی یہی حساب ہے۔ روز کو اس کے اس طرح چڑھنے پر ہنسی آ گئی تھی۔ وہ اس لیے حیران تھی کہ تمہیں کبھی کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا نہیں؟ اللہ بچائے ایسے لوگوں سے۔ سچ میں مسٹر ماسیل تمہیں چھوڑنے یہاں تک آئے تھے؟
روز جیسے یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر ایما نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا۔ منع کیا تھا میں نے، لیکن وہ انسان ڈھیٹ ہے۔ اب روز مسٹر ماسیل کے ذکر پر پرجوش سی ہو گئی تھی۔ ویسے ایما، مسٹر ماسیل اچھے انسان ہیں، ان کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ سوچنا بھی مت، تم منگنی شدہ۔ ایما نے آنکھیں نکالی۔ وہ کتنے مزے سے بریڈ کھا رہی تھی، جیسے اسے زیادہ لذیذ کھانا کوئی نہ ہو، اور ایما ہمیشہ اسے یہی کہتی تھی کہ حلال رزق چاہے سوکھی روٹی مرچ ہی کیوں نہ ہو، اسے کھانے میں کیسی شرم، اس کا ذائقہ وہی جانتا ہے جو حلال کھاتا ہے۔ پاگل، اپنی بات نہیں کر رہی۔ روز نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ ایما اسے چھوٹی تھی، لیکن وہ ہمیشہ بڑی بنی رہتی تھی۔ میں بھی منگنی شدہ ہوں، ایما نے دھماکہ کیا۔ واٹ؟ روز کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ یہ کب ہوا؟ بچپن میں۔ ایما کتنے مزے سے بیٹھی تھی۔ اب اس نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا۔ موسم کی خبریں جاری تھیں۔ تم نے کبھی بتایا نہیں؟ روز سنجیدہ ہو گئی۔ وہ غور سے ایما کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اس پر کچھ کھوج رہی تھی، سچ یا جھوٹ، جبکہ ایما اسے نظر انداز کرتی ٹی وی کی جانب متوجہ تھی۔ فائدہ نہیں، وہ بنا اس کی جانب دیکھے جواب دینے لگی۔ جانے وہ نمی تھی یا پھر کچھ اور جو روز کو اس کی آنکھوں میں تیرتی نظر آئی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ پوچھتی، ایما جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ روز نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ارے پاگل، صبح میرا پیپر ہے، مجھے تیاری کرنی ہے، اب جانے دو مجھے۔ ایما نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ کی جانب اشارہ کیا تو روز نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ پہلے برتن اٹھا کر کچن میں گئی اور پھر وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں، جبکہ روز وہیں بیٹھی رہ گئی۔ کیا تھی وہ لڑکی؟ اسے کبھی سمجھ نہ آ سکی۔ اگلا ہفتہ وہ حد درجہ بزی رہی تھی۔ جہاں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ساتھ دن چھوٹے ہوتے جا رہے تھے، وہیں ایما کا کام بڑھ گیا تھا۔ صبح وہ پیپر دے کر آتی اور اسے انسٹی ٹیوٹ میں وقت گزارنا پڑتا۔ اسٹوڈنٹس کی اب پریکٹس چل رہی تھی، اس کے بعد وہ فری تھے، ایک آخری فیئرویل ہونا تھا، پھر وہ آزاد ہو جاتی۔ اور اس وقت بھی یہی سوچ رہی تھی کہ آگے کیا کرے گی۔ یہ آخری سیمسٹر تھا، پھر اس کے بعد وہ گھر چلی جائے گی یا پھر مزید پڑھے گی، لیکن ابھی تو کچھ وقت تھا۔ اس نے سر جھٹک کر اس خیال کو ذہن سے نکالا۔ وہ ویلنسیا سے جانا نہیں چاہتی تھی، اسے اب یہاں رہنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ ادھر انسٹی ٹیوٹ میں آج آخری دن تھا، جانے ماسیل اگلا کورس کب شروع کرتا بھی یا نہیں، اور وہ ماسیل سے چھٹکارا بھی چاہتی تھی، پر اسے جاب کی بھی ضرورت تھی، روز کے پیسے لوٹانے تھے اسے، اور بہت سارے حساب اسے برابر کرنے تھے۔ وہ الجھی ہوئی تھی۔ جب انسان اپنا بوجھ خود اٹھانا شروع کرتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں رہنے کی قیمت کتنی چکانی پڑتی ہے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب ایک 60 سالہ اسٹوڈنٹ اس کے قریب آئی۔ ایما اس کے احترام میں کھڑی ہوئی۔ مس ایما، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ کچھ لوگ عمریں گزار دینے کے بعد جینے آتے ہیں۔ جوان ماں باپ اپنے شوق ایک طرف رکھ کر اپنے بچوں کے لیے جیتے ہیں، اور پھر جب وہ کچھ نہ کر پائیں، جب بوڑھے ہو جائیں، تب وہ جینے نکلتے ہیں، جب وقت ختم ہونے والا ہو۔ جی بولیں۔ وہ متوجہ ہوئی۔ جو ہے بس یہی ہے، کیا پتہ کل ہوگا یا نہیں، کل ہم ہوں گے یا نہیں، آج کو جئیں، کل کو بھول جائیں، خوش رہا کریں۔ اس کی بات سن کر ایما مسکرا بھی نہ پائی۔ وہ عورت چلی گئی، ایما کو تکلیف میں ڈال کر۔ وہ تو کبھی جی ہی نہیں پائی تھی۔ بچپن خوف کے اثر میں گزرا، لڑکپن تکلیف میں، اور اب جوانی کا حصہ پریشانیوں میں بسر ہو رہا تھا، لیکن اس نے ایک پل کو سوچا کہ وہ اب جینے کی کوشش کرے گی۔ وہ ہولے سے مسکرائی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ خاموشی اپنے آپ میں بہت سی باتوں کا مجموعہ، یہ بھی کبھی کبھی تنہائی میں بہترین ساتھی ہے۔ سردیوں کی بارش میں ٹھنڈے فرش پر چلتی میں اپنی ہی خاموشی کو سنتی، کبھی اسے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی اپنی ہی سرگوشیوں کو میں سنتی، اور کبھی اپنے ہاتھوں کو اس ٹھنڈے فرش پر رکھتی میں محسوس کرتی کہ یہ خاموشی مجھ سے کیا باتیں کرتی ہے۔ تنہا برستی بارش میں اکیلے سڑک پر چلتی میں سنتی ہوں کہ خاموشی میں ان بارشوں کی بوندوں کا شور، جو کہ دل میں موجود شور سے لاکھ گنا بہتر اور پرسکون کرنے والا۔ وہ بنا آستینوں کے سلک کا پتلا سا گاؤن پہنے ٹھنڈے فرش پر یوں بیٹھی تھی جیسے دنیا میں کچھ بچا ہی نہ ہو۔ اس وقت اس کے محل جیسے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر لیٹ گئی۔ اوپر کھلا آسمان تھا، لیکن اسے دھند کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ ہڈیاں جما دینے والی ٹھنڈ اسے سکون بخشنے لگی۔ وہ ہیزل ملک، جس کے ایک اشارے پر بڑے بڑے لوگ اپنی دنیا لٹا دینے کو، کون جانتا تھا کہ وہ اپنے گھر میں ایسے رہتی تھی۔ وہ روز رات کو اپنے اندر جلتی آگ کو کم کرنے کی خاطر اپنے ہی وجود کو یخ بستہ ہواؤں کے سپرد کر دیتی تھی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، پر تاروں کی چمک اسے کہیں نظر نہ آئی۔ شاید اس کی زندگی میں اس دھند کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کے چمکتے فرش پر یوں لیٹنا جیسے معمول کا کام ہو، بس ہیزل ہی کر سکتی تھی۔ اس کا فون جو دائیں جانب رکھا تھا کب سے بج رہا تھا، وہ جانتی تھی فون کرنے والا کون تھا۔
پر وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ وہ اٹھانا نہیں چاہتی تھی۔ اس سوچ کا احساس کہ فون کرنے والا کون تھا اور کیوں کر رہا تھا، یہ احساس اسے کچوکے لگا رہا تھا۔ وہ تکلیف میں تھی اور اس تکلیف کے باعث آنسو اس کی کنپٹی سے بہتے فرش پر قطرہ قطرہ گرنے لگے تھے۔ 20 منٹ ایسے ہی گزر گئے۔ جب اسے اپنا وجود جمتا محسوس ہوا تو اس نے فون اٹھایا اور بے اختیاری میں ایک نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی، کسی نے نہیں اٹھایا۔ اس نے پھر ملایا، اس بار اٹھا لیا گیا۔ اس نے بائیں ہاتھ کی پشت رگڑ کر آنسو صاف کیے اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جو انسان اپنے لیے نہیں لڑ سکتا اسے چاہیے کہ وہ مر جائے یا اس کو مار دے جو اس کے وجود کا تماشا بنانے کی کوشش کرے۔ عبدل کی سنجیدہ آواز گونج کر رہ گئی۔ سائیں سائیں کرتی ہوا اس کے پاس سے سرگوشیاں کرتے گزرنے لگی۔ دوسری جانب سے جواب ملنے پر وہ اٹھی اور کسی روبوٹ کی مانند اندر کی جانب بڑھ گئی۔ آج رات اگر وہ خود کا یا کسی اور کا قتل بھی کر دیتی تو اس سے فرق نہ پڑتا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔